بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Friends, today we are going to discuss outline of the complete story of Paradise Lost. A.W. Verity gives complete outline of the story Paradise Lost, 12 books. جان ملٹن ایک بہت ہی ویل نون پوئٹ انگلش کلاسیکل پوئٹری کے حوالے سے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ بک 1 ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں جان ملٹن کے بارے میں آپ کو مختصر سی معلومات فراہم کی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو جان ملٹن کی رائٹنگ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ملٹن 1608 میں لنڈن میں پیدا ہوئے. یہ ایک پیوریٹن تھے، کٹر مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ کے نام سے ایک ایپک تحریر کی جس کی 12 بکس ہیں، جبکہ ماسٹرس ان انگلش لٹریچر بک 1 اور بک 9 صرف انکلوڈیڈ ہے سلیبس میں. باقی آپ اپنی فردر جنرل نالج کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں. کی ویڈیو میں A.W. ویریٹی نے 12 بکس پر جو جائزہ لیا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بک 1 پیراڈائز لاسٹ، دی سین آف ایکشن از ہیل. ایپک میں 3 مین کریکٹرز ہیں، ایڈم، ایو اور سیٹن. سیٹن کو اس کے فالوورز سمیت جنت سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ سیٹن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود کو انسان سے سپیریئر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ علم عقل کے لحاظ سے تو اسٹرانگ ہے لیکن وہ فزیکلی بھی انسان سے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اشرف المخلوقات ہے تو وہ اینجلس ہیں. In book 1, the scene of action is hell and the time 9 days after the expulsion of Satan and his rebellious followers from heaven. یعنی اس سین میں ہمیں سیٹن کے ساتھ اس کے فالوورز بھی نظر آئیں گے جن کو تقریباً 9 ڈیز کا دورانیہ گزر چکا ہے جنت سے نکالے ہوئے اور وہ اس وقت بدترین حالت میں جہنم میں ہیل میں موجود ہیں. شیطان کا ایک اور فالوور بیلزبب کے نام سے جو کہ اس سے نیکسٹ ہے رینک میں، وہ اپنے باقی کامریڈز کے ساتھ اسپیچ کرتا ہے اور وہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کے لیے کہتا ہے جہاں پر کہ وہ میٹنگ کریں گے. پینڈیمونیم کے نام سے ایک پیلس بنایا جاتا ہے جس میں کہ وہ اپنا کونسل چیمبر بناتے ہیں. کونسل چیمبر میں صرف مین شیطان کے ساتھی ہیں جو کہ کامریڈز ہیں، وہی میٹنگ اٹینڈ کریں گے. بک 2 پیراڈائز لاسٹ کا پہلا سین پینڈیمونیم کا ہے جہاں پر کہ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر سیٹن شیطان اپنے باقی ساتھیوں کو سپیچ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی پہلے بولنا چاہے تو وہ اپنی تقریر جو ہے وہ کر سکتا ہے. مالک، بلیل، میمن اور بیلزبب جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک جنگ کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے اور اپنی جنت جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میمن، بلیل اور مالک کے بعد بیلزبب شیطان کا جو مین آئیڈیا ہے، جو تھیم ہے، اس کو ڈسکس کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک نئی دنیا بنائیں گے یا پھر اسی دنیا کو تباہ کر دیں گے یا اسی دنیا میں وہ رہنا شروع کر دیں گے اور یہاں کے جو رہائشی جو کہ انسان ہے اس کو نہ صرف سیڈیوس کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے بلکہ وہ شیطان کا ساتھی بھی بن جائے. تو یہ اوورآل کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ہر کتاب میں ہمیں الگ سے ایک سین ملے گا اور جان ملٹن نے بہت ہی اسکلفل مینر کے ساتھ ایو، ایڈم اور سیٹن کے کریکٹر کو ڈسکرائب کیا ہے. فار فردر ڈیٹیل آف ادر بکس پلیز کیپ واچنگ دس ویڈیو. A.W. Verity gives the outline of the 12 books as follows. Book 1, the scene of action is hell and the time 9 days after the expulsion of Satan and his rebellious followers from heaven. They lie,
on a burning lake, abject, prostrate. Saturn first recovers, rouses Beelzebub next to him in rank, discusses with him their position, and then makes his way from the lake to a dreary plain of dry land. Beelzebub follows Saturn, calls his comrades to do likewise. Rising on the wings, they reach the same firm land. Their numbers and names are described. They range themselves in battle array before Saturn, who addresses them. They may still regain heaven, or there may be other worlds to conquer, in particular a new world inhabited by created beings. A vast palace pandemonium is made to serve as council chamber. Here a council is held, only the great angels are present. Book 2. The scene at first pandemonium. The debate begins. Saturn invites the council. Who can advise may speak. Malik, Bilal, and Mammon speak. There are several councils. Last Beelzebub, who reverts to Saturn's hint of the new world. Why not ruin it, or make it their own, or win its inhabitants to their side? What better average against the Almighty? The plan approved. But who will discover this world? Known volunteers, and then Saturn offers to undertake the journey. His offer accepted. The council, leaving pandemonium, breaks up. How they pass the time till his return, some exploring hell. Now more closely described. Meanwhile he reaches hell gates, is suffered to pass by sin and death, voyages through chaos, and at last comes within sight of the universe, hung in space. For example, cause. We leave him directing his course towards the world. Book 3. The scene at first heaven. The Almighty perceives Saturn, points him out to the sun, tells what his design is and its destined success, tells also the man will saved ultimately if he can find Redeemer. The Son of God freely offers himself a ransom for man, is accepted by the Father and praised by the angelic host. Meanwhile, the scene changing. Saturn, having reached the outer surface of the universe, wanders through various regions until coming to the single opening in the surface. He descends into the inside of the universe. He arrives at the sphere of the sun, distinguishing himself as a young angel from heaven, inquires from Ariel, the sun spirit, the way to earth, pretending desire to behold the new creation, is directed by Ariel, descending again, and alights on empty Nephites. Book 4. There pausing a while, he gives way to regret that he has rebelled, and rages at his outcast state. Passion distorts his face so that Ariel, watching now, knows him for an evil spirit. Thence recovering self-control, Saturn journeys on towards Eden, the main scene. Sees Adam and Eve, overhears what they say concerning the tree of knowledge, and perceives at once the means whereby to compass their fall. At nightfall, he essays to tempt Eve in a dream, is discovered by Gabriel, who descends to Eden to defend man. A battle between Saturn and Gabriel imminent but averted. Saturn flees. Book 5. The scene is Eden, a further picture of Adam and Eve, their worship and work. Raphael, the scene having changed for a brief space to heaven.
comes to warn them of their danger at the bidding the Almighty, so that man, if he falls, may fall knowingly by his own fault. Raphael received and entertained, admonishes Adam, explains who his enemy is and why, which leads to an account of the rebellion in heaven, its beginning described. Book 6. The scene of the events narrated by Raphael is heaven. He describes the 3 days' war in heaven, at the end of which Satan and his followers were cast into hell. The warning of Adam repeated. Book 7. The scene is Eden. Raphael describes the creation of world, which is accomplished by the Son of God. Book 8. The scene is the same. Adam inquires concerning the stars and heavenly bodies. Raphael answers doubtfully. Adam recounts his own first experience of Eden, how the Almighty forbade him to touch the tree of knowledge, under pain of what penalty, how he first saw Eve. The day declines and Raphael departs, once more warning Adam. Book 9. The scene is still the same. Adam and Eve go forth to their labors, which Eve proposes to divide in several places, each laboring apart. Adam dissuades, she resisting. He yields. So Satan, in the form of a serpent, finds her alone and tempts her. She eats of the fruit and induces Adam to do so. Their sense of sin and shame. Book 10. The Son of God descends to Eden and pronounces doom on Adam and Eve and the serpent. Meanwhile, Satan, returning to Pandemonium, announces the result of his journey, and lo, on a sudden he and his followers are changed to reptiles. Sin and death now ascend from hell to Eden to claim the world as theirs, but the Almighty foretells their ultimate overthrow by the Son and commands the angels to make changes in the elements and stars, whereby the earth becomes less fair. The repentance of Adam and Eve, who seek comfort in supplication to the deity, the scene has changed often. Book 11. The Son interceding, the Father sends Michael to Eden, henceforth the scene, to reveal the future to Adam, above all his hope of redemption. After announcing to Adam his approaching banishment from Eden, Michael takes him to a high mountain and unrolls before him a vision of the world's history till the flood. Book 12. Then he traces the history of Israel after the flood. Michael leads Adam and Eve to the gates of Eden, and they go forth, sad, yet enclosed with the hope of salvation at the last. थीम की बात करते हैं. द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ द वाइडेस्ट, यानी एक वसी थीम है that has ever been attempted by man in prose or rhyme. The fall of man from paradise on account of his sin. Adam and Eve. वो फर्स्ट इंसान हैं जो हमें जन्नत में और जन्नत के बागों में खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हुए मिले. They were given full freedom to enjoy everything that was there in Eden. उन दोनों को मुकम्मल आज़ादी हासिल थी कि जन्नत में मौजूद तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको इंजॉय कर सकते हैं, एक्सेप्ट सिवाय एक लास्ट चीज़ के द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज. वो हर चीज़ का जायका चख सकते थे, लेकिन सिर्फ उनको जो द ट्री ऑफ नॉलेज था, इल्म का वो दरख्त था जिसका फल खाने से उनको मना किया गया. बट led partially by curiosity and partially by the promptings of Satan in the form of a serpent. लेकिन ईव
کو شیطان جو ہے وہ سرپنٹ سانپ کی شکل میں آ کے سیڈیوس کرتا ہے، ورگلاتا ہے کہ وہ اس پھل کو توڑے اور پھر وہ کھائے اس کو، جس کو کہ ایو نے اس کی خواہش کے مطابق توڑا، کھایا اور ایڈم کو بھی اصرار کے ساتھ کھلایا۔ ایڈم اور ایو کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہاں پر انسانیت کی جو قسمت تھی وہ ڈیتھ کے بعد سبجیکٹ کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈیتھ یہاں پہ انٹروڈیوس ہوتی ہے، زندگی بعد از موت کا جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اس میں جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نیک اعمال نہیں کریں گے وہ شیطان کی طرح، اس کے فالوورز کی طرح جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ This is the basic theme of Paradise Lost, which Milton himself explains in the opening line of the first book. پہلی کتاب کی اوپننگ لائن میں ملٹن نے خود کنفیس کیا، خود ایکسپلین کیا ہے of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death in the world, and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat.